اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رزق کے حوالے سے کئی اعمال میں نے بتائے، ان میں سے کچھ اعمال تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، کچھ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، بلکہ وہ حضرات جو درود پاک اور استغفار کا عمل کر رہے ہیں کملی چینل والے، ان کے لیے درود پاک اور استغفار کے اندر ہی رہتے ہوئے اعمال بتائیں۔ تو یوں رزق کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کے تینوں چینلز کے اوپر موجود ہیں، تلاش کے اوپر بھی، آرزو کے اوپر بھی اور کملی کے اوپر بھی۔ ان تینوں چینلز پہ دیکھ لیں، جو عمل آپ کو رزق کے لیے آسان لگتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت عام ہے۔ اور آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ سوال ہے، قرض بہت ہے، اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو قرض اتارنے کا کوئی عمل بتا دیں۔ تو جب قرض کا عمل پوچھا جاتا ہے تو اللہ والو در حقیقت وہ رزق کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر 100 روپیہ قرض ہے یا 1000 روپیہ قرض ہے، تو کہیں سے رزق آئے گا تو آپ قرض جو ہے وہ لوٹائیں گے۔ تو یہ اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے حضرت صاحب قرض بہت ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالواسطہ رزق ہی کا کوئی عمل یا وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ میں نے جتنے بھی اعمال آج تک رزق کے حوالے سے بتائے یا پہلے بھی کچھ اعمال بتائے ہیں قرض اتارنے کے لیے، وہ سارے اعمال میرے اپنے بتائے ہوئے ہیں، بزرگان کے وہ مجرب چلے آ رہے ہیں، وہ میرے تک آئے، میں نے آپ حضرات تک پہنچا دیے کہ امت کو نفع ہو۔ لیکن ان میں سے وہ اعمال جن سے میں نے خود نفع اٹھایا وہ 2 اعمال ہیں، جو رزق کے لیے یا قرض ہو تو وہ اتارنے کے لیے اس کی کوئی سبیل ہو جائے، اس کا کوئی رستہ نکل آئے۔ وہ 2 اعمال جو جتنے مجرب ہیں، بقیہ اعمال اس درجے کے مجرب نہیں ہیں، بے شک وہ بھی اللہ اللہ ہی ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہیں، لیکن جو 2 اعمال جن کے میں نام لے رہا ہوں ان کی شان ہے یا وہ مجرب ہیں یا وہ مؤثر ہیں، اتنے دوسرے اعمال نہیں ہیں۔ جو 2 اعمال مؤثر ہیں جن سے رزق آتا نہیں بلکہ رزق آپ کو ڈھونڈتا ہے، رزق آپ کو ڈھونڈتا ہے، وہ 2 اعمال میں سے ایک عمل ہے تسبیح ملائکہ کا اور ایک عمل ہے سورۃ اخلاص کا، قل هو اللہ احد۔ جو تسبیح ملائکہ کے حوالے سے اعمال ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں، وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ نے کرنا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ آج جو عمل بتا رہا ہوں اللہ والا یہ ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ سورۃ اخلاص ایسی بابرکت سورت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو محتاجی سے نکالتی ہے۔ اس کے اندر راز ہے، پہلے وہ آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کا دل ایسے مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے آج کے بعد حضرت صاحب میں نے رزق کے لیے کوئی اور عمل نہیں کرنا، یا یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کے لیے بھی میں اور کوئی عمل نہیں کرنا۔ پہلے آپ حضرات یہ بتائیں کہ آپ میں سے بیماری سے کون بچنا چاہتا ہے؟ سارے۔ معذور ہونے سے کون بچنا چاہتا ہے؟ سارے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس ساری باتوں کو ہم گنتے رہیں تو دیر ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک بات کریں کہ محتاجی سے کون بچنا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے سارے۔ یہ سورہ اخلاص اپنے قاری کو، پڑھنے والے کو محتاجی سے بچاتی ہے۔ اب محتاجی کی ہزاروں قسمیں، کئی شکلیں ہیں اس کی، اب ہم اس کو کس کس کو گنیں گے؟ آپ یہ چاہیں یا آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ ہماری سب کی یہ قبول فرمائے، اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن جو سورۃ اخلاص پڑھے گا، جو سورۃ اخلاص کا قاری ہوگا، اللہ والو اللہ اس کو زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورۃ اخلاص آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں دوسری آیت کے اندر؟ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، یعنی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد۔ صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن جب صمد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ کو ہم کہیں گے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے معنی نہیں ہوں گے، یہ بھی سماد کے معنی نہیں ہوں گے۔ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر یہ اس کے معنی نہیں ہوں گے۔ بریکٹ کے اندر یہ لکھنا اور بتانا ضروری ہے کہ جب سماد کی نسبت اللہ کے ساتھ، یعنی حقیقی سماد کی ہم بات کریں گے، تو سماد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن ساری مخلوق اس کا محتاج ہو۔ تو یہ پورے جامع کامل معنی ہیں سمد کے۔ اب جو میں راز آپ کو دے رہا ہوں روحانیت کا، وہ یہ کہ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے مثال کے طور پہ 100 بار، تو 100 بار دوسری آیت آئے گی کہ 80 بار آئے گی؟ 100 بار آئے گی۔ ہر 4 آیتیں ہیں نا، جب پوری پڑھیں گے تو ہر آیت 100 بار پڑھی جائے گی۔ تو یوں جب 100 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو آپ ایک تسبیح اس کے اندر اللہ الصمد کی بھی کر جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو روحانیت کا اصول یہ ہے کہ جس اسم کو جس رب کے نام کو آپ پکاریں گے اسی کا فیض آئے گا۔ آپ پکاریں یا جبارو تو فیض کس کا آئے گا؟ یا جبارو، یا رحمانو کا نہیں آئے گا۔ آپ پکاریں یا رحمانو تو یا ہادیوں کا فیض نہیں آئے گا۔ یہ جو 99 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یہ یونیورسل سرور ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یونیورسل سرور ہیں۔ جس سرور کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے اسی کے آپ کو سگنلز آئیں گے، اس کو ہم روحانیت کی زبان میں کہتے ہیں فیض آئے گا۔ اب آپ یوٹیوب کے سرور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اٹیچ ہیں، منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو کیا آپ کو فیس بک بھی نفع دے رہی ہوگی؟ نہیں۔ ٹویٹر نفع دے گا؟ نہیں۔ ان کا سرور الگ ہے، ان کا نظام الگ ہے۔ اوپر جا کے وہ سارے کس کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ گوگل کے ساتھ۔ اوپر جا کے کس کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ گوگل کے ساتھ۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، اللہ کے یہ جو نام ہے 99 صفاتی، یہ اپنی اپنی جگہ پہ یونیورسل کیا ہے؟ یونیورسل یہ سرور ہیں جو پوری کائنات کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اوپر جا کے یہ 99 کے 99 اسم ذات اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے دنیا بھر کی تمام ایپس جو ہیں اوپر جا کے آج کس انجن کے ساتھ جڑ جاتی ہیں؟ گوگل کے ساتھ۔ تو گوگل ان کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے، اپنے ترتیب سے، اپنے نظام جو بھی ان کا ہے اس کے مطابق ان کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے۔ بے نہیں، یہ جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں یہ 99 سرورز ہیں۔ آپ کسی ایک کے ساتھ کنیکٹ ہوگے تو بالواسطہ اللہ سے کنیکٹ ہوگے۔ آپ نے ایک ایپ کوئی بھی کھول لی سوشل میڈیا کی تو بالواسطہ آپ گوگل سے کنیکٹ ہوگے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو تمام ایپس جس طرح جا کے اوپر کنٹرول کون کرتا ہے؟ گوگل۔ اسی طرح یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ تمام یونیورسل سرور یہ سارے کے سارے زیر اثر ہیں یا زیر انتظام ہیں اسم ذات اللہ۔ اسم ذات اللہ۔ تو جب آپ اس میں سے کسی ایک سرور کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط بنائیں گے، بار بار اس کا ذکر کریں گے، تو کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، یا پھر کوئی جوڑنے والا جوڑ دے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو کوئی اس اسم پاک کا یا اسم صفاتی کا عامل ہو تو وہ انگلی پکڑ کے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دے، اس کے ساتھ جوڑ دے۔ جب وہ آپ کو جوڑ دے گا، دیکھیں 2 طریقے ہیں نا، آپ نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا ہے، یا تو آپ کو آتا ہو تو خود بنا لیں۔ یوٹیوب کا، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنانا ہے، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بنانا ہے، آپ کو آتا ہے تو خود بنا لیں۔ نہیں آتا تو جن کو آتا ہے پھر ان کے پاس چلے جاؤ۔
یہ ساری باتیں دیکھے سر مار رہے ہیں، اچھا اچھا بالکل بالکل، کھوپڑی میں آ رہی ہیں. اور جب اللہ کی بات ہوتی اسی پیراں فقیراں نو نہیں من دے ہے. چنگے رہے ہو نا، انہوں رب نے ٹنگیا تو آنو نا. گھر گھر اجڑا ہے رجت سے، گھر گھر اجڑا ہے، گھر گھر اجڑا ہے. تو پھر کیا ہے کہ جو تو خود اکاؤنٹ بنا لیتا ہے وہ بنا لے، جو نہیں بنا سکتا وہ اس سے بنوا لے جس کو بنانا آتا ہے. بے نہیں جو سرور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے. نہیں تو تم براہ راست جڑ جاؤ. اب اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنا ذرا ہاٹ سپاٹ تے آن کرو. شرم آئی کہ سمجھ آئی ہے؟ شرم آئی ہے؟ شمع آئیاں نے. اپنا ہاٹ سپاٹ آن کرو. جڑے تم گوگل کے ساتھ ہو. میرا نہ پیکج ہے نہ میرے پاس کوئی بیلنس ہے، لیکن جب ہاٹ سپاٹ آن کرو گے تو میں بھی گوگل کے ساتھ جڑ جاؤں گا. یہ ہے کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ کیونکہ نیٹ کے ساتھ تھے، آن لائن تھے، گوگل سے جڑے تھے. جب آپ نے مجھے لفٹ دے دی، لنک دے دیا، ہاٹ سپاٹ آن کر دیا، تو جو نفع آپ اٹھا رہے ہو وہی نفع میں اٹھا رہا. میں اس نیٹ کا مالک نہیں بنا، نفع وہی اٹھا رہا ہوں جو آپ اٹھا رہے ہو. اللہ والوں، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہم ولی اللہ نہیں بنتے، مگر کرم وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ولی پہ ہوتا ہے. کاش یہ کھوتے دماغ کے اندر یہ بات سمجھ آ جاتی. اسی پیراں فقیراں نو نہیں مانتے. اب شافی نے ٹھوک کے دلیل دی ہے، ہن منہ بند ہو گئے، کوئی جواب رہ گیا سوائے شرمندگی کے کہ اللہ والوں کوئی اللہ کا ولی ہے وہ اللہ نہیں مان جاتا. ایسے ہی ہے جو ہم جب ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان سے جا کے مرید ہوتے ہیں تو ہم ولی اللہ بنے نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ جو رحمت اللہ کے ولی پہ ہو رہی ہوتی ہے وہی اس کے مریدوں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کی میں نے دلیل دی ہے کہ پیکج آپ کا، موبائل آپ کا، ڈیٹا آپ کا، سارا کچھ آپ کا. میں نے آپ کا ترلا کیا، آپ نے ہاٹ سپاٹ آن کر دیا. اب جو کچھ آپ لے رہے ہو، نفع اٹھا رہے ہو، وہ نفع میں بھی اٹھا رہا ہوں. تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ والوں جڑ جاؤ گے تو یہ نفع ہوگا. وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ کس سرور سے میں جڑا ہوں، اسی سرور سے تم جڑ جاؤ. نہیں پھر میدان بھی ہے تو گھوڑا بھی ہے، بگاؤ. جس اللہ کے اس پاک سے آپ جڑنا چاہتے ہو جڑ جاؤ. میں نے کیا بتایا؟ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں. یہ 99 یونیورسل عالمگیر یونیورسل سرورز ہیں، اور یہ سارے کے سارے کس کے زیر اثر ہیں؟ اسم ذات اللہ کے. اسم ذات اللہ کے. ان 99 صفاتی نام میں سے ایک صفاتی نام ہے سمد. کیا ہے؟ سمد. تو پہلے میں یہ بات آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس اس پاک کو پکارو گے اسی کے سگنلز آئیں گے، اسی کا فیض آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہیں گے یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد، تو فیض کس کا آئے گا؟ یا ستارو یا غفارو کا یا سمد کا آئے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والوں اب یہ جو نقطہ میں نے آپ کو دینا تھا، اب یہ موڑ آ گیا. اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں. جب سورت اخلاص آپ پڑھیں گے روزانہ، مثال کے طور پہ 100 بار پڑھتے ہیں، تو 100 بار آپ یہ آیت پڑھیں گے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. تو جب 100 بار روزانہ پڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کنیکشن دے دیا جائے گا. آپ کو کنیکشن دے دیا جائے گا. آپ کا جو سمد یونیورسل سرور ہے اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ بنا دیا جائے گا. تو اب اس اکاؤنٹ بننے سے کیا ہوگا کہ جو اس میں اس صفاتی سمد ہے اس کے جو تمام فیوز و برکات ہیں اس سے آپ مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہمارا واٹس ایپ اکاؤنٹ بن گیا تو واٹس ایپ کی تمام پروڈکٹ سے ہم نفع اٹھاتے ہیں. یوٹیوب کا اکاؤنٹ بن گیا، ہم تمام ان کی پروڈکٹ سے نفع اٹھاتے ہیں. ٹویٹر کا بن گیا، فیس بک کا بن گیا، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا سارا نفع ہم اٹھاتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا جتنی ہمیں سمجھ ہوتی ہے. بے نہیں جب آپ یونیورسل سرور سمد اس کے ساتھ جڑ گئے، پھر جتنی تیری اوقات ہے، جتنا تیرا جسہ ہے،
جتنی تیری ہمت ہے اور جتنے میرے رب نے تیرے نصیب لکھے ہیں، میدان بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے، مرنے سے پہلے جتنا سمد کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ تو اللہ والو جب آپ بار بار کہو گے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، تو آپ کے اوپر سمد کی تجلی پڑے گی۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بڑا نازک موڑ ہے۔ کس کی تجلی پڑے گی؟ سمد کی تجلی پڑے گی۔ جب سمد کی تجلی پڑے گی تو سمد کس کو کہتے ہیں؟ میں شروع میں کہہ کے آپ کو بتا کر آیا ہوں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ جب رب سمد کی تجلی تیرے پہ ڈالے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تجھے بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ جو سورت اخلاص پڑھے گا اللہ مرتے دم تک اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس محتاجی کے اندر جو بڑی محتاجی ہے وہ دو ہیں، ایک ہے مال کی اور ایک ہے صحت کی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج مال کی۔ تو اللہ جو بندہ اللہ الصمد کا ذکر کرے گا یعنی سورت اخلاص پڑھے گا تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو جس کے پاس مال نہ ہو تو لوگوں سے یوں مانگتا پھرے تو یہ محتاج ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ الصمد کا ذکر کرے گا تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اس کو اس محتاجی سے نکال دے گا۔ تو عرض کرنے کا اول مقصد یہ ہے کہ جس نے سورت اخلاص قل هو اللہ احد کو اپنا وظیفہ بنا لیا، وہ مرتے دم تک جانی مالی ایمانی اولادی کسی بھی طرح سے اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کے اوپر ہزاروں کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ کے اوپر کروڑوں کا قرضہ ہے، اور آپ کے اوپر بے تحاشا لامحدود قرضہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 1% پریشان نہیں ہو، اسباب کے درجے میں رہتے ہوئے محنت کریں، کمائیں، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ اور علاج کے طور پہ اللہ کی مدد کو طلب کرنے کے لیے، محتاجی سے نکلنے کے لیے، اس ذلت سے نکلنے کے لیے، کیوں اللہ میں کہتا ہوں یہ جو قرض ہے یہ دن کو رسوا کرواتا ہے اور رات کو رلاتا ہے۔ قرض اس کی ایک فطرت ہے، اس کا ایک اصول ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ قرض دن کو رسوا کرواتا ہے اور رات کو رلاتا ہے۔ صبح انسان بے عزت ہو کے آئے گا تو راتوں کو روئے گا کہ کاش میرے پاس ہوتے میں اس کے منہ پہ مارتا، اس نے 4 بندوں میں کھڑے کر کے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو دن کو قرض کیا کرواتا ہے؟ رسوا، اور رات کو رلاتا ہے، راتوں کی پھر نیند نہیں آتی۔ قرض اللہ والو بہت بڑی لعنت ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہم نے ابھی کیا دعا کی تھی؟ اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اگر ان محتاجیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کو پکارو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ تو کس کو پکاریں گے؟ یا صمد یا صمد یا صمد۔ تو جب سورۃ اخلاص پڑھیں گے اس میں آئے گا اللہ الصمد۔ تو اللہ جتنا بھی آپ کے اوپر قرض ہے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص بعد نماز فجر اور 100 مرتبہ سورۃ اخلاص بعد نماز عشاء، ایک تسبیح درود ابراہیم کی صبح اور ایک تسبیح درود ابراہیم کی رات کو، ایک تسبیح سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح اور ایک شام۔ اللہ جس نے یہ 3 تسبیحاں کر لی، 3 مہینے مسلسل بغیر ناغے کے کرتا رہا، اللہ وہاں سے روٹی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں چاہتا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو میری نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہوں تو بس آج یہ شافی کی بات سن لی ہے، مر جاؤ بستر پہ پڑے ہو، کینسر ہو جائے، حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی حالت ہو، غمی خوشی شادی بیاہ ہے، عمل نہیں چھوڑنا۔ جیسے فرض نماز نہیں چھوڑنی ایسے عمل نہیں چھوڑنا۔ لیٹ کے کر لو، بیٹھ کے کر لو، پاکی نپاکی اس میں کر لو، وضو ٹوٹ گیا نماز کے بعد اس میں کر لو، چلتے پھرتے کر لو، 10 بجے صبح اٹھ کے کر لو، کاروبار کی جگہ پہ جا کے کر لو، دفتر میں کر لو، ہر حال میں کرو، اس عمل کی معافی نہیں ہے۔ کتنے عمل ہیں؟ 3 تسبیحاں صبح کرنی ہے اور 3 تسبیحاں رات کو کرنی ہے۔ ایک تسبیح قل هو اللہ احد کی بسم اللہ شریف کے ساتھ، ایک تسبیح درود ابراہیم کی اور ایک تسبیح سید الاستغفار کی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ صرف ان کے لیے گنجائش ہے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، انہیں یہ مسنون دعا نہیں آتی، وہ یہ اتنا کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باقی کسی کو گنجائش نہیں ہے، یہ مشروط رعایت ہے، مشروط رعایت ہے۔ عمل وہی ہے جو بتا چکا ہوں کہ بعد نماز فجر ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی، ایک تسبیح درود ابراہیم کی اور ایک تسبیح
سید استغفار یہی تینوں تسبیحات جو ہے بعد نماز عشاء یا رات سونے سے پہلے آپ نے کر کے سونا ہے۔ باقی جو درمیان کا وقت ہے اس میں کملی والے پہ درود پڑھو اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، اور اتنا درود بھی پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی کافی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی کافی ہے۔ یا صلی علی محمد، اتنا بھی کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اتنا بھی کافی ہے۔ جو مرضی پڑھو، ہر طرح اجازت ہے، لیکن عمل میں درود ابراہیم چلے گا، وہاں ٹانکا نہیں لگانا۔ حضرت صاحب استغفار کر سکتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، لمیاں پا دوں گا۔ جس طرح عمل بتایا ہے زور لگا لگا کے ویسے کرنا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے جیسے پیچھے سے چلا آ رہا ہے ویسے کریں گے، جب اس میں تبدیلی کریں گے تو وہ پچھلوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ کی اپنی کوئی چیز بن جائے گی، پھر نفع اور نقصان ہو پھر آپ جانا۔ وہ میں نے صرف رائد مشروط ان لوگوں کو دی ہے جن کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ لوگ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو میرے حضور کے فیضان سے، رب کی رحمت سے وہ محروم کیوں رہ جائے؟ تو میں نے رائد دی ہے، وہ کہہ سکتے استغفر اللہ، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو پہاڑ جتنا بھی قرض آپ کے اوپر ہوگا اللہ وہاں سے اسباب پیدا کرے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مجھے کیا مل گیا۔ کبھی آپ لا علاج بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے، گھر میں جادو نہیں چلے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ بات وہی ہے، گل ایک ہی ہے کہ ایک دے بن کے رہنا ہے، بے شرمی اور بغیرتی والا کام نہیں کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا ایک ہو نیک ہو، وظیفہ ایک ہوئے تو پکا ہوئے۔ حضرت صاحب یہ عمل تو میں نے کر لیا تو ساتھ سورۃ توبہ بھی پڑھ لوں؟ نہیں بھائی، تو سورۃ توبہ پڑھ نہیں، بس توبہ کر لے۔ توبہ سورت پڑھ نہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ حضرت صاحب اے میں پڑھ لوں، یہ عمل سورت طارق والے بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی کیا تم نے قرآن کو مذاق بنا دیا ہے؟ ہر ایک نظام ہے، ایک نظام میں رہو۔ جو سورت طارق کا عمل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ خضری عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر سورت اخلاص نہیں آتی، سورت اخلاص نہیں آتی، سورت اخلاص آتی ہے۔ یہ عمل ان کے لیے ہے جن کے اوپر قرضہ ہے اور وہ سورۃ طارق کا عمل یا کوئی اور وظائف نہیں کر رہے، تو ان کے لیے بتایا ہے۔ باقی جو تمہارے تمام سننے والے ہیں یہاں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ جو اپنے اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے اعمال جاری رکھے۔ جس طرح جو لوگ انمول عمل کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، خضری عمل پڑھ رہے ہیں۔ تو اے میں کوئی نئی چیز دس دی تھی؟ خضری عمل میں ہر بار 7 مرتبہ سورۃ اخلاص آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا تو 35 بار پڑھا گیا، کوئی ایمرجنسی ہوگی ایک آدھ دن میں زیادہ بار پڑھا گیا، 40-41 مرتبہ روزانہ پہلے ہی پڑھ رہے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو اس کھوپڑی کو استعمال کرو، خدا کی قسم اے کوئی شربت پان یا متنجن پان واسے کم نہیں آنی ہے گی، مر گئے کیڑیاں نہیں کھانا ہے۔ اس کو استعمال کرو، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی استعمال کرنے کے لیے۔ کیوں یہ سارا دن سازشوں کے لیے، جلنے کے لیے، رشتہ داروں کے بارے میں کوڑنے کے لیے، مختلف پلاننگز بنانے کے لیے استعمال کرتے، اس کو مثبت بھی استعمال کرو کچھ ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر وظیفہ بتایا اس پہ سے چل پڑے۔ دیکھیں میں نے جو عمل بتایا ہے، جو پہلے حضرات اعمال کر بھی رہے ہیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ عمل ان کے لیے جو پہلے کچھ نہیں کر رہے اور ان کے اوپر رزق کی تنگی ہے یا ان کے اوپر قرضہ ہے، وہ یہ عمل کریں۔ اور ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمل کر لیتے ہو تو پھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سلسلہ عالیہ قادریہ شافعی کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ اب حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی دل سے اجازت ہے، دل سے اجازت ہے۔ وہ سمجھے حضرت صاحب غصہ کر رہے ہیں، بھائی میں غصہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں تم وہ کہتا ہے نواں آیا ہے اس میدان میں کوئی نیا آیا، وہ وظائف میں پھنس سے ہماری وجہ سے وہ پائیے سی تو پہلے انہوں نے کٹ پائے، تو نیا نہ کوئی پھنس جائے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کیا جاتا ہے اور آپ نے ایک ہی عمل کر رہے ہیں۔ جو پہلے کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کریں، جو آج پہلی بار یہ سن رہے ہیں یہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی، اگر ان کا یہ مسئلہ ہے تو وہ یہ عمل کریں۔ تمام حضرات کو اجازت ہے۔